اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے آپ تمام دوستوں کو، اسٹوڈنٹس کو آج کے اس کلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں تمام اسٹوڈنٹس کا بالخصوص جنہوں نے اس پلیٹ فارم کو تیار کیا ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان ہے اور خدا نے ہم اور آپ کو توفیق دی کہ دوبارہ ماہ مبارک رمضان میں آ کر عبادات، طاعات، استغفار، توبہ کر سکیں، اور بہترین اپورچونٹی ایک جوان کے لیے ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ توبہ کرنا ہر ایک کے لیے بہتر ہے لیکن ایک جوان کے لیے افضل ہے۔ جوانی کے ایام میں ہم اور آپ جو بھی اعمال انجام دیتے ہیں وہ سارے اعمال سے ہم اور آپ سے سوال کیا جائے گا، خود ہماری جوانی سے سوال کیا جائے گا، اسی طرح ہم اور آپ کے جوانی میں کیے گئے اعمال سے بھی سوال کیا جائے گا۔ تو کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص جو ماہ مبارک رمضان میں ایام جوانی میں پڑھائی کے دوران، ریسرچ کے دوران روزہ بھی رکھے ہوئے ہیں، تو ان سے خدا کتنا راضی ہوگا، اور خود امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کتنا راضی ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کے اعمال پر خود خدا، پیغمبر فرماتے ہیں کہ خود خدا اپنے فرشتوں کو آسمان پر جمع کر کے کہتا ہے کہ دیکھو یہ میرے عبادت گزار بندے کو دیکھو، یعنی فخر کرتا ہے ایک جوان کی عبادت کو لے کر۔ لہٰذا آپ سب جوان قابل فخر و مباحت ہیں۔ اس ناطے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور خدا سے دعا گو ہیں کہ ہماری اس تمام اطاعت اور ہمارے تمام عبادتوں کو قبول فرمائے۔ آج سے ہم اور آپ ایک نیا سورہ کے تفسیر اور ترجمے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے سورہ مومنون، جو چیپٹر نمبر 23 میں ہے، اور مومنون سے مراد آپ سب کو معلوم ہے دی بلیورز، اور یہ سورہ مکے میں نازل ہوئی ہے اور اس کے تقریباً 118 آیتیں ہیں۔ لیکن اس حوالے سے جب ہم اور آپ گفتگو کرتے ہیں تو اس سورہ کے خود پڑھنے کے بھی ہمارے ائمہ اطہار علیہم السلام نے سفارش کی ہے، جیسے کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں جو بھی اس سورہ کو یعنی سورہ مومنین کو کثرت سے تلاوت کرے، بالخصوص جمعہ کے دن، وہ دنیا اور آخرت میں سعادت مند ہوگا اور جنت میں انبیاء علیہم السلام کے ساتھ محشور ہوگا۔ یعنی انبیاء علیہم السلام کے ساتھ اگر آپ جنت میں رہنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک سبب اگر جو آپ کو بن سکتے ہیں وہاں تک پہنچانے کا، وہ سورہ مومنون بھی ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ مومنون کی تلاوت کرے گا اس کو قیامت کے دن فرشتے اور نعمتوں سے نوازے گا، اور جب اس کو موت کا فرشتہ اس کے پاس آئے گا روح قبض کرنے، تو اسے ایک خوشخبری دے گا، اس کو ایک بشارت دے گی کہ تمہیں بہشت کی بشارت دی جائے گی۔ تو یہ ایک اس سورہ کے پڑھنے کے ایک فوائد میں سے ایک ہے۔ دوسری چیز جو اس سورہ کے فوائد میں سے ہے وہ جیسے کہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ خود امام جعفر صادق بھی دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ مومنین کو پڑھے اور ہر جمعے کو پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کا آخری حصہ عاقبت بخیر، یعنی وہ عاقبت بخیر ہوگا۔ ہم اور آپ اس پوری دنیا میں ایک دعا جو ہمیشہ اپنے نمازوں کے بعد کرتے ہیں کہ خدایا ہم عاقبت بخیر ہوں، تو عاقبت بخیری کے لیے اگر آپ کو کوئی نہ کوئی عامل چاہیے تو وہ ایک ہے یہ دعا یہ سورہ مومنون۔ اگر آپ اس کو ہمیشہ اپنی زندگی میں یا روز جمعہ کے دن تلاوت کریں گے تو آپ عاقبت بخیر ہوں گے۔ بہت سے ایسے انسان ہوتے ہیں جن کی عاقبت بخیر نہیں ہوتی، بہت سے ایسے انسان ہیں جو عمر بھر عبادت کرتے رہے، دعا کرتے رہے، مناجات کرتے رہے، اچھے کام کرتے رہے، لیکن پھر بھی عاقبت بخیر نہیں ہوتے۔ بہت سے ایسے انسان ہیں اس دنیا میں کہ عمر بھر گناہوں میں غرق رہے، فتنہ و فساد میں غرق رہے، لیکن عاقبت بخیر ہو گئے۔ کیونکہ وہ انسان دل شکستہ ہو کر خدا کی بارگاہ میں آ کر جب وہ توبہ کرتا ہے تو خدا اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ تو اس سلسلے میں بہت سے واقعات ہیں، بہت سی باتیں ہیں جو ہم اور آپ اس موضوع پر کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا عاقبت بخیری بہت مہم ہے۔ عاقبت بخیری کے عامل میں سے ایک عامل یہ ہے کہ جو خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم معصیت الہی میں گناہ نہ کریں، ان کے ذریعے خدا نے آنکھ کی نعمت دی، آنکھوں کے ذریعے گناہ نہ کرے، کان دی، کانوں کے ذریعے گناہ نہ کرے، اعضاء و جوارح سالم دی، ان کے ذریعے گناہ نہ کریں، یہ بھی عاقبت بخیری کا ایک سبب ہے۔
اور ہمیشہ اپنے خدا اگر ہمارے گناہوں کو چھپا رہا ہے، خدا اگر ہم اور آپ کے تمام ان برے اعمال کو مخفی رکھ رہا ہے تو ان پر غرور بھی نہ ہو، بلکہ کہے خدایا مجھ گنہگار پر بھی تو اتنا رحیم ہے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کو ذہنوں میں رکھتے ہوئے ہم اور آپ اپنی اس بہترین مہینے کو گزاریں کہ جس میں ہم اور آپ نہیں پتہ کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، اس سال ماہ مبارک میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ تو یہ اپورچونٹی جب ہمارے پاس ہیں تو اس سے خوب فائدہ اٹھایا جائے اس بہترین مہینے سے، چونکہ ہم سب مہمان ہیں خدا کے اور خدا میزبان ہے۔ تو میزبان ہمیشہ اپنے مہمان کی جو بھی درخواست ہوگا، جو بھی دعا ہوگی وہ قبول کرے گا۔ تو اس بنا پر ہم اور آپ اس مہینے کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کریں، اور آگے چلیے تو دیکھیے اس سورہ مومنین کو پڑھنے کا اور ایک فائدہ یہ ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ مجھ پر 10 آیتیں نازل ہوئی، جو ان پر عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ان 10 آیتیں جو آج ہم اور آپ اس پر ڈسکس کریں گے، تو یعنی اس سورہ کے 10 آیتیں اگر انسان پڑھیں اور اس کے مطابق زندگی کرے تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں جائے گا۔ اب آگے آئیے تھوڑا سا دا کانٹینٹ آف دا سورہ، اس سورہ کے محتوا مطالب کیا کیا ہیں۔ علماء اس سورہ کی تفسیر کو بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اس سورہ کو ہم 7 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ جس میں مومنین کے بارے میں بیان کیا گیا، مومنین کی صفت کیا ہے، مومنین کی ان کی شخصی زندگی، سماجی زندگی اور ان کے طور طریقے، ان کے زندگی گزارنے کے طریقے کیا ہیں، اس حوالے سے ایک مومن کی تمام صفت کو بیان کیے گئے۔ دوسرا حصہ اس میں یہ ہے کہ اس مومن کی سب سے بنیادی عقیدہ جو ہے وہ توحید پر ہے، یعنی وہ سمجھتا ہے اس پوری کائنات کو، جس میں ذرے سے لے کر کہکشاں تک کا خالق خدا ہے، وہ کئی خدا نہیں ہے بلکہ ایک ہی خدا ہے۔ لہٰذا اس سورہ میں کچھ حصے توحید کے حوالے سے اور خالقیت کے موضوع پر کہ خدا نے آسمان بنائے، زمین بنائے، انسان بنائے، پودے، جانور اور تمام چیزوں کو بنایا، تو ان سب کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے۔ تو دوسرے حصے میں ہم اور آپ اس سورہ کے پڑھیں گے کہ توحید کیا ہے اور توحید کی حقیقت کیا ہے۔ تیسرا حصہ اس سورہ کا یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ آیتیں ایسی ہیں جہاں پہ انبیاء کا تذکرہ کیا، جنہوں نے اپنے تبلیغ کے دوران ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا۔ حضرت نوح کا قصہ ہے، حضرت ہود کا، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور ان کی نصیحت آمیز باتیں اس میں ذکر ہوئی ہیں۔ اور اس سورہ کے چوتھے حصے میں خدا نے متکبروں اور مستکبروں کو، یعنی ان لوگوں کو ایڈریس کرتے ہوئے استدلال کے طور پر پیش کیا ہے کہ تم لوگ کیوں اتنا غفلت میں ہو، کیوں سوئے ہو، تمہاری ضمیریں کیوں سوئی ہوئی ہے۔ ان ضمیروں کو جگانے کے لیے بھی خدا کچھ نہ کچھ آرگیومنٹس لاتا ہے، استدلال اور دلیلیں لے آتا ہے، جو آج ہم اور آپ آج کے بھی غافل انسانوں سے، آج کے بھی متکبر اور مستکبروں کے سامنے بھی رکھ سکتے ہیں۔ پانچواں حصہ قیامت کے موضوع پر ہے، اجمالی گفتگو قیامت کے حوالے سے، یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ قیامت جب تم مومن ہوں گے تو قیامت میں تمہارے لیے جزا ہے، تمہارے لیے جنت ہے۔ تو قیامت کے موضوع پر تفصیل ایک گفتگو ہے اس میں۔ چھٹے حصے میں حاکمیت پروردگار کے اوپر، یعنی اس پوری کائنات پر کس کی حکومت ہے۔ امکان ہے کہ انسان کسی ایک ملک پر، کسی ایک ریاست پر، کوئی انسان بادشاہ ہو کسی ایک شہر کا، کسی ایک ملک کا، لیکن اس پوری کائنات پر، اس پوری دنیا پر کس کی حکومت ہے؟ اس سورج کو کون چلا رہا ہے، چاند کو کون چلا رہا ہے، اور آسمان سے بارش کون برسا رہا ہے؟ یہ تمام کے تمام چیزیں جو انسانوں کے اختیارات سے باہر ہیں، اس پر حکومت کس کی ہے، اس کو کون چلاتا ہے، اس حوالے سے بھی کہ خدا کی حاکمیت سے مراد کیا ہے، اس کو بھی اس سورہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور ساتواں، ہم اور آپ کو قیامت میں ہمارے اعمال کے حساب سے جو نیکی ہم نے کی ہے اس کے مطابق جزا، جو ہم نے برائی کی ہے اس کے مطابق ہمیں سزا دیا جائے گا۔ تو یعنی قیامت کے ان مراحل کا بھی تھوڑا سا تذکرہ کیا گیا ہے جہاں پہ انسان اپنے اعمال کے مطابق خود جزا اور سزا کا مستحق ہوگا۔ تو یہ پورا کانٹینٹ ہے اس سورہ کے کہ اس میں ان 7 حصوں میں ہم اور آپ انشاءاللہ آج سے پڑھیں گے۔
تو ان میں سے آج ہم اگر کچھ سوروں کا ترجمہ کرنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، یہ پہلی آیت ہے، قد افلح المؤمنون، بے شک مومنین کامیاب ہیں، یعنی سکسیسفل انڈیڈ آر دا بلیورس۔ تو یہ جو اس کا انگلش ترجمہ کیا گیا ہے، تو یعنی مومنین بے شک کامیاب ہیں، تو وہ مومن کون ہے؟ مومن کسے کہا جاتا ہے؟ مومن کی صفات کیا ہے؟ تو خود خدا اسی سورہ کے نیکسٹ آیت میں کہتا ہے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یعنی مومن وہ ہے جو اپنی نمازوں کو خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوز ہو ود دیئر صلاح اور خشوع، یعنی خشوع سے مراد کیا ہے؟ خاشع ہونا سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں ہم لوگوں کے پاس دو لفظ ہے، ایک خشوع ہے، ایک خضوع ہے۔ خضوع یعنی انسان کے اعضاء و جوارح کا جھکاؤ رہنا، خشوع یعنی انسان کا دل جھکا رہنا، یعنی کسی بزرگ کے سامنے، خدا کے سامنے یا ہمارے بزرگوں کے سامنے، جامعہ کے علماء کے سامنے، ماں باپ کے سامنے انسان کا جھکاؤ رہنا، اعضاء و جوارح کا، آنکھوں کا جھکا رہنا، ہاتھ اور پاؤں کا جھکائے رکھنا، نرمش ان میں رکھنا، یہ تواضع ہے، یہ خضوع ہے۔ لیکن اگر آپ دل سے جھکے ہوئے ہوں، دل سے ان کے لیے محبت ہے، دل سے آپ کے لیے نرمش ہے، دل سے آپ ان کے لیے احترام رکھتے ہیں، دل سے آپ کے دل میں جھکاؤ ہے، تو اسے کہتے ہیں خاشع۔ لہٰذا امام علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ خشوع مینز دوز with fear and with tranquility، یعنی اس کا مطلب ہے کہ انسان بالکل دل سے جھکے رہے، یعنی جو خدا ہے اس کے سامنے خشوع کے ساتھ رہے، یہ ایک صفت ہے مومن۔ دوسری صفت جو ہے والذین هم عن اللغو معرضون، اور those who turn away from اللغو۔ لغو سے مراد کیا ہے؟ اس بارے میں انشاءاللہ ابھی گفتگو کروں گا اس کے بعد۔ اس کے بعد تیسری صفت ہے والذین هم للزکاة فاعلون، and those who pay the زکوٰۃ، یہ لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ دیکھیں ہم اس ایک آیت کے تھوڑی مطالب کے اوپر بحث کریں۔ جب ہم قد افلح المؤمنون کہتے ہیں کہ بے شک مومنین ہی حقیقت میں کامیاب ہیں، تو یہ فلاح کا لفظ کہاں سے نکلا؟ فلاح کا کیا مطلب ہے؟ فلاح کو جو ڈکشنری میں یا لغوی معنی میں ہم کہتے ہیں کاٹنے کے، ٹھیک ہے، جس کو فارسی میں شگافتن کہا جاتا ہے، یعنی اس کو نکالنا، راستہ فراہم کرنا۔ تو یہ بعد میں اس کو ہر اس کامیابی اور کامرانی کے لیے استعمال کیا گیا، ہر چیز کے، یعنی انسان جب کامیاب ہو مادی لحاظ سے تو اس کو بھی ہم فلاح کہیں گے، معنوی لحاظ سے بھی کامیاب ہوں تب بھی ہم کہیں گے، دنیا اور آخرت کے لیے بھی انسان کے دنیا میں بھی ایک کامیاب ہوئے تب بھی فلاح کا لفظ استعمال کریں گے، آخرت میں بھی یہ کامیاب ہوئے تب بھی فلاح کا لفظ استعمال کریں گے۔ تو اس حوالے سے جب ہم فلاح اور کامیابی کے لفظ کو دیکھتے ہیں تو انسان کی کامیابی مادی لحاظ سے بھی ہے، معنوی لحاظ سے بھی ہے، دنیاوی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے۔ دنیاوی اعتبار سے ہے کہ اس کو آزادی ہے، سربلندی ہے، باعزت زندگی ہے، باوقار زندگی گزار رہا ہے، اور دنیاوی زندگی جب تک وہ ہے تب باقی ہے، وہ جب تک دنیا میں ہے وہ بے نیاز ہے اور باعزت ہے۔ لیکن آخرت کے اعتبار سے فلاح و کامیابی یہ ہے کہ یعنی اگر انسان آخرت کے اعتبار سے کامیاب ہو جائے تو وہ ایسا بقا ہے جس میں کوئی فنا نہیں ہے، ایسی بے نیازی ہے جس میں کوئی فقر نہیں ہے، ایسی عزت ہے کہ جو بغیر ذلت کے ہے، اور علم کے درجے پر اگر ہو تو ایسا علم اسے حاصل ہوا ہوگا کہ اب اس کے بعد کوئی جہل نہیں۔ تو یعنی کامیاب انسان وہ ہیں کہ جو اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی باعزت ہوں، با علم ہو، باشعور ہوں اور بے نیاز ہوں، سوائے خدا کی کسی غیر خدا کا محتاج نہ ہو۔ تو ایک حقیقی مومن وہ ہے جس میں یہ کوالٹیز آئے کہ وہ اپنے آپ کو صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے خود کو قربان کرے۔ اس دنیا کے سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ آج کے لوگ اپنے دنیا کو آباد کرنے کے لیے آخرت کو خراب کرتے ہیں، اور کبھی کبھی کچھ ایسے انسان بھی ہوتے ہیں جو آخرت کو خراب کرتے ہیں دنیا کو آباد کرنے میں۔ تو اسلام ہمیشہ وسط کے راستے کا، خیر الامور اوسطھا، ہمیشہ ہم اور آپ کو معصومین نے بھی فرمایا ہے کہ نہ دنیا کو قربان کرو آخرت پر، نہ آخرت کو قربان کرو دنیا پر، بلکہ تمہیں یہ ہے کہ اس دنیا میں ایسے کام کرو کہ آخرت میں کام آ جائے۔
ہم اور آپ سے کہا گیا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے۔ تو دنیا میں جو کام آپ کرو گے، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو گے، علماء کے ساتھ احترام کرو گے، پڑھو گے لکھو گے، تو آخرت میں وہی نتیجہ آپ کو آئے گا۔ یعنی اسلام کا یہ فرضیہ ہے کہ کما تدین تدان ہے، جو آپ کرو گے وہ آپ پاؤ گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس دنیا میں غفلتوں میں رہیے وہاں پہ آپ کو آسائش ملے، ایسا نہیں ہے۔ اس دنیا میں جس طرح آپ اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں گے تب آخرت میں آپ کو وہی چیز حاصل ہوگی۔ اس لیے شفاعت جو اہل بیت علیہ السلام کریں گے وہ یہی ہے کہ ہم اس دنیا میں جتنا بھی اہل بیت کی طرح زندگی گزارنا چاہیں تو ہم اور آپ میں دنیا کے اعتبار سے اور اس سے ہمارے اور آپ کی ناعلمی کی بنا پر ہم اہل بیت کی جیسا زندگی بسر نہیں کر پائیں گے۔ تو کل قیامت میں جب ہم اور آپ اہل بیت کے ساتھ محشور ہونا چاہیں گے تو ہم اور آپ کہیں گے اہل بیت علیہ السلام سے کہ ہم تو آپ لوگوں کی طرف بننا چاہتے تھے، لیکن ہماری ناعلمی کی بنا پر، ہمارے جہل کی بنا پر، ہمارے صلاحیت نہ ہونے کی بنا پر ہم اتنا نہ کر پائے، لہٰذا آپ شفاعت کیجئے، کم سے کم جنت میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ رہ سکیں، آپ لوگوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو یہ ہے شفاعت کا۔ شفاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں گناہ کرتے رہے، غیبت کرتے رہے، ایک دوسرے کو حسادت کی نگاہ سے دیکھتے رہیں اور آخرت میں کہے کہ اہل بیت ہمیں بخش دے۔ نہیں، اہل بیت کبھی کسی حسد کرنے والے کو، غیبت کرنے والے کو، تہمت لگانے والے کو کبھی دوست نہیں رکھتا، اور نہ انہیں ایسے کرنے والے پسند ہیں اور نہ وہ انہیں ایسے کرنے والوں کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ تو ہم اور آپ دنیا میں ان کی طرح بننے کی کوشش کریں۔ ہاں، یہ مسلم ہے کہ ہم ان کی طرح اس دنیا میں نہیں بن سکتے، تو قیامت میں ہم اور آپ کو اہل بیت کی شفاعت جب نصیب ہوگی تب ہم ان کے ساتھ رہ سکیں گے۔ تو یہ مراد ہے۔ تو قد افلح المؤمنون، یعنی حقیقت میں مومنین کامیاب ہے وہ یہ ہے، یعنی وہ اپنی زندگی کو ایسے ایک بیلنس کی طرح گزاریں کہ نہ دنیا کو آخرت پر فنا کرے نہ آخرت کو دنیا پر۔ یہ اس آیت کا ایک مختصر سی تفسیر آپ کی خدمت میں۔ دوسری آیت جو ہے والذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، خاشع رہتے ہیں۔ دیکھیں، نماز پڑھنا مومن کی علامت نہیں ہے۔ نہیں کہا کہ الذین هم فی اقامت الصلاۃ، یعنی الذین هم اقامون الصلاۃ، یہ نہیں کہا کہ یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنا مومن کی علامت نہیں ہے۔ نماز تو دوسرے لوگ بھی پڑھتے ہیں جو مومن نہ بھی ہوں، لیکن مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ نماز کو خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی خشوع دل کا خاشع ہونا، خضوع یعنی اعضاء و جوارح کا خاشع ہونا۔ لہٰذا پیغمبر گرامی اسلام ایک شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور اپنی داڑھی کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے، تو اس وقت پیغمبر فرماتے ہیں لو خشع قلبہ لخشع جوارحہ، اے کاش اس کا دل خاشع ہوتا تو اس کے اعضاء و جوارح بھی خاشع رہتا۔ یعنی انسان جب دل سے جھکاؤ، دل سے احترام، دل سے بزرگی کو مان رہا ہو تو اعضاء و جوارح بھی اسی کے مطابق اس کا جھکا رہے گا، آنکھیں جھکی رہے گی، ہاتھ پاؤں ہر ادھر ادھر نہیں جائے گا بلکہ جھکا رہے گا۔ تو یہ مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے نمازوں کو خشوع کے ساتھ، جھکاؤ کے ساتھ، تواضع اور انکساری کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تیسری آیت جو ہے والذین ہم عن اللغو معرضون، یہ بہت مہم ہے کہ وہ مومن وہ ہے جو لغو چیزوں سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ لغو سے مراد کیا ہے؟ لغو یعنی بیہودہ، بے فائدہ، بے مقصد، چاہے کوئی بھی شے ایسے ہوں تو اس کوئی بے ہدف بے فائدہ کام کریں وہ لغو ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ کو اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے انسان کا ہر عمل باہدف ہونا چاہیے۔ آپ کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں ہدف کے ساتھ، کسی چیز کو سن رہے ہیں ہدف کے ساتھ، کسی کام کو انجام دے رہے ہیں ہدف ہوں اس میں، کیونکہ ہمارے زندگی کا مقصد ہے تو ہمارے اعمال کا بھی مقصد ہونا چاہیے۔ بے مقصد کوئی کام، اگر جو بھی کام آپ بغیر کسی ہدف کے کر رہے ہیں گویا آپ ایک لغو کام کر رہے ہیں، بیہودہ کام کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ کام اور عمل اور گفتار اور قول سے مربوط نہیں ہے، بلکہ خیال بھی اگر آپ کے ہوں، یعنی ہر وہ خیال، ہر وہ آئیڈیولوجی، ہر وہ فکر جو بیہودہ ہو آپ اس کو نہیں مان سکتے ایک مومن۔ ہر وہ فعل، ہر وہ قول، ہر وہ گفتار و کردار جس میں کوئی فائدہ نظر نہ آئے اور جو بیہودہ ہو اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو لغو کی تفسیر علماء کبھی کبھی لغو سے مراد باطل کو مانتے ہیں، یعنی مومن وہ ہے جو باطل چیزوں کو نہیں مانتے۔ بعض علماء نے معصیت اور گناہ کی لغو سے مراد معصیت و گناہ، یعنی مومن وہ ہے جو گناہ اور معصیت نہیں کرتا۔
بعض علماء نے جھوٹ کی کہ مومن وہ ہیں جو جھوٹ نہیں بولتا. بعض علماء نے دشنام اور گالی کی، مومن وہ ہیں جو گالی نہیں دیتا. بعض علماء نے غنا لہو اللعب سے مراد کی، مومن وہ ہیں جو لہو اللعب انجام نہیں دیتا. بعض علماء نے لغو سے مراد شرک کی ہے، تو یعنی مومن وہ ہیں جو شرک اختیار نہیں کرتا. پس اس کو اگر ہم مختصر اگر کہیں تو یہ کہ پس مومن وہ ہے جو نہ خیال باطل رکھتا ہے، نہ بے بنیاد باتوں پر یقین کرتا ہے، نہ بیہودہ کوئی کام انجام دیتا ہے، بلکہ ان کی صفت کیا ہے؟ ایسی چیزوں سے معرضون ہے، اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہتے ہیں. یعنی مومن کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز باطل، جھوٹ، معصیت، غنا، شرک، ہر وہ چیز جس کا معقول نتیجہ نہ ہو اسے منہ پھیر لیتے ہیں. یہ ہے ان کی ایک علامت. والذین هم عن الصلاۃ عن اللغو معرضون. اور آخری آیت جو آپ کی خدمت میں عرض کروں وہ یہ کہ والذین هم للصلاۃ فاعلون. اور مومن وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. دیکھیے زکوٰۃ ہمارے پاس اسلام میں دو طرح کی زکوٰۃ ہے. ایک زکوٰۃ وہ ہے جو واجب ہے، ایک زکوٰۃ مستحب ہے. واجب زکوٰۃ زکوٰۃ بدن ہے، زکوٰۃ مال ہے. جیسے زکوٰۃ بدن کو ہم عید فطر کے دن نکالتے ہیں، ہم عید فطر کے دن نماز سے پہلے ہم زکوٰۃ بدن کو نکالتے ہیں. ہم اور آپ سے کہا گیا کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، روزہ بدن کے لیے زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے، وہ اماؤنٹ جو ہم اور آپ عید فطر کے دن فطرے کے طور پر نکالتے ہیں وہ زکوٰۃ بدن ہے. زکوٰۃ مال 9 چیزوں پر واجب ہے. ان کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک اناج ہے، مواشی ہے اور سکے ہیں. اناج گندم، جو، خرما، کشمش. یہ اگر 850 کلو گرام ہو جائے، اس نصاب پر پہنچے، اور اگر یہ اناج گندم، جو، خرما بارش کے پانی سے بغیر کسی زحمت کے حاصل ہوا ہو تو اس کو 10 حصوں میں تقسیم کریں گے. 10 حصوں میں سے ایک حصہ ہم زکوٰۃ نکالیں گے. لیکن اگر اس کو ہم کنویں کے ذریعے یا نہر کے ذریعے زحمتوں سے یا مزدوری لے کر ان کو اگائے ہیں تو اس وقت ہم اس کو 20 حصوں میں تقسیم کریں گے، اس کا ایک حصہ زکوٰۃ نکالیں گے. یہ اناج کے حوالے سے. مواشی جیسے ہمارا اونٹ پر زکوٰۃ دینا ہے، گائے پر زکوٰۃ دینا ہے، بھیڑ بکری پر زکوٰۃ نکالنی ہے. تو اگر 5 اونٹ پہ 1 بھیڑ ہے، 10 اونٹ پہ 2 بھیڑ، 15 اونٹ پہ 3 بھیڑ، 20 اونٹ پہ 4 بھیڑ، اور اگر 26 اونٹ ہو جائے تو اس وقت 1 اونٹنی آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. گائے اگر 23 گائیں ہو جائے تو 1 گوسالہ یعنی 1 سال کے گائیں آپ کیا کریں گے؟ زکوٰۃ نکالیں گے. بھیڑ بکری جس کی تعداد 40 تک پہنچ جائے تو آپ 1 بھیڑ کو زکوٰۃ نکالیں گے. تو یہ ہے زکوٰۃ کے حوالے سے اناج اور مواشی کے. سکہ سونے اور چاندی کے، یہ جو انگوٹھی یا زیورات جو ہماری خواتین پہنتی ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ اس پہ جو سکہ ہو یا باقاعدہ وہ اینٹ ہو سونے کے جس پر بزنس کیا جاتا ہے، جس کو تجارتوں میں انجام دیا جاتا ہے. اگر وہ چیز آپ کے پاس اس مقدار میں آ جائے تو اس وقت آپ کو اس پر زکوٰۃ دینی واجب ہو جاتی ہے. تو مومن وہ ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. واجب زکوٰۃ اور مستحب زکوٰۃ جیسے ہم صدقہ نکالتے ہیں، نذر نذور کرتے ہیں، یہ سب مستحب زکوٰۃ ہیں. کسی غریب کی مدد کر لیتے ہیں، وہ سب بھی زکوٰۃ کے معنی میں آ جاتا ہے. تو یہ ہے ایک مومن کی علامات. یعنی یہ سورہ کتنا بہتر ہے کہ ایک جوان کے لیے اس میں کتنے مطالب ہیں. ہم اور آپ ایک ہی آیت میں کتنے چیزیں ہم اور آپ کو بیان کی گئی ہے قرآن، تو اس سے خود اندازہ ہو جاتا ہے. امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ مختصر سا درس آپ سب کے لیے مفید رہے. خدا سے دعا گو ہیں کہ پروردگار ہم سب کو ان چیزوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس اسی آیت کا ادامہ، اسی سورہ کا ادامہ ہوگا اور کچھ اور آیتوں پر بحث کریں گے. اور ٹائم جیسے آپ سب کو واضح طور پر معلوم ہے، رات کے 10 بجے سے تقریباً 11 بجے تک یہ کلاسز چلے گا. آپ سب سے شرکت کی گزارش ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.